آج سے جو آپ درس سماعت کریں گے اس کا تعلق ان چیزوں کی وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر روزہ کو کوئی چھوڑ دے تو پھر شریعت کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے، تو فقہا نے اس کو 2 صورتوں میں تقسیم کیا، اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا، اور اس صورت میں صرف اور صرف اس کے اوپر قضا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آ چکا لیکن اس کے ساتھ ایسا عذر لاحق ہے، تو شریعت اس سے یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھو، بعد میں رمضان کے بعد جب اس کو میسر آئے تو وہ صرف اس روزے کی قضا کر لے گا۔ ایک تو قضا والا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان خود ہی روزہ نہیں رکھا تو پھر اس کو قضا کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو رخصت دے دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو۔ شریعت جب رخصت دے اور خود سے انسان روزہ نہ رکھے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ دونوں صورتوں میں قضا تو لازم ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم خود سے روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرتے ہیں تو خود سے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا گناہ ملے گا، اور شریعت اگر رخصت دے رہی ہے اور اس صورت میں انسان روزہ نہیں رکھ رہا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ ہے فرق۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ شریعت رخصت دے دی کہ انسان روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، تو اس صورت میں صرف اس کے اوپر قضا ہے۔ اور ایک وہ صورت ہے کہ جب وہ روزہ اس کے لیے رکھنا جائز نہ ہو تو اس صورت میں قضا نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اس کے لیے فدیہ ہے۔ اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ جو ہے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ شریعت انسان کے لیے روزہ چھوڑنے کو مباح قرار دیتی ہے، اس کو رخصت دیتی ہے؟ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے سفر۔ سفر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے کہ شریعت اس کو رخصت دے دیتی ہے۔ اب سفر ہے کیا؟ سفر سے کیا مراد ہے؟ کیا سفر سے مراد یہ ہے کہ گھر سے نکلا اور جانا ہے ناظم آباد تو چلو میں روزہ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ مجھے ناظم آباد جانا ہے یا مجھے ٹاور جانا ہے؟ سفر سے کیا مراد ہے؟ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ سفر سے مراد جب بھی شریعت میں سفر کا لفظ سنیں تو اس سے سفر سے مراد یہ نہیں جو ایک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس میں سفر پہ جا رہا ہوں، بنارس جا رہا ہوں، ناظم آباد جا رہا ہوں۔ سفر سے مراد یہ ہے سفر شرعی۔ اب سفر شرعی کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت کی نظر میں سفر ہے وہ کیا ہے؟ 3 دن کی کم سے کم مسافت ہو، 3 دن کی کم سے کم مسافت ہو، یا جو ہے وہ کم سے کم 82 کلومیٹر کی رفتار، 82 کلومیٹر وہ سفر کر چکا ہو، تب جو جا کر کے یہ سفر کے اندر شامل ہوگا۔ 3 دن کی مسافت یا 82 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی نیت ہو، تب جا کر کے جو ہے یہ سفر کے اندر وہ شامل ہوگا۔ اگر اتنا زیادہ نہیں ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، اور جب مسافر نہیں ہوگا تو پھر بلا عذر شرعی روزے کو وہ ترک نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے سفر کیا، مثال کے طور پر اس کو حیدرآباد جانا ہے یا اس کو اندرون سندھ جانا ہے، اب وہ سفر کس وقت شروع کر رہا ہے؟ ظہر کے ٹائم۔ اس کی گاڑی دوپہر کے وقت ہے، مثال کے طور پر 1 بجے ہے، تو روزہ اس کا طلوع آفتاب سے شروع ہو چکا ہے، اور اس کی گاڑی کتنے بجے ہے؟ 1 بجے۔ سفر 1 بجے شروع کرے گا، تو اس شخص کے لیے روزے کو چھوڑنا اور نہ ہی روزے کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔
کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی سفر شروع کرے تو شریعت کہتی ہے اب اپنے اس روزے کو یہ پورا کرے گا۔ اگر سفر شروع کرنے کے بعد یہ روزے کو توڑ دیتا ہے تو کیونکہ اب سفر کی حالت میں توڑا اس نے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے اس پر جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے۔ لیکن اس کو سفر کرنا تھا 1 بجے، اس نے روزہ رکھ لیا طلوع فجر سے، اب وہ روزہ اس کا کنٹینیو ہوا مثال کے طور پر صبح 12 بجے تک، اور سفر 1 بجے، ابھی اس نے سفر شروع نہیں کیا، سفر شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ تو عام طور پر جو سفر سے مراد ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، وہ سفر ہے جو آپ پہلے سے سفر شروع کر دیتے ہیں، یعنی افطاری کے بعد کسی بھی ٹائم، افطاری سے لے کر کے سحری تک، اگر اس پورے پیریڈ کے اندر کوئی بھی شخص سفر کر رہا ہے اور پھر دوران سفر اگر روزے کا وقت شروع ہو جائے تو اب شریعت اس کو رخصت دے دیتی ہے کہ سفر کے دوران چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اس حوالے سے بڑی ایک مشہور بھی ایک حدیث ہے، جیسے بہت سارے لینگویج ہوتے ہیں زبانوں میں، اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہے۔ تو ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا امن برم سیام و فیم سفر۔ عام طور پر قرآن مجید میں جب آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، الف لام پڑھتے ہیں۔ وہ ایسا قبیلہ تھا کہ الف لام کی جگہ وہ میم کا استعمال کرتا تھا، حمدللہ، اس طریقے سے۔ تو امن برم سیام و فیم سفر، تو اس نے لام کی جگہ پر میم کا استعمال کیا۔ اس پورے قبیلے کے لوگ عربی میں جب بات کرتے ہیں تو لام جہاں جہاں آتا ہے الف لام، وہاں پر وہ میم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب اس شخص نے سوال کیا امن برم سیام و فیم سفر، کہ کیا سفر میں جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے؟ اب صحابہ کرام عالم اور دوان نے اس کے سوال کو اور اس کے الفاظ کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ تو جیسے اس نے سوال کیا، آپ علیہ السلام کو رب نے ہر قسم کی زبانیں عطا فرمائی ہیں، اس کا سوال کرنا تھا، رسول اللہ نے اسی کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا لیس من برم سیام و فیم سفر، کہ سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اب سوال یہ ہے کہ سفر میں جب رخصت دے دی گئی تو افضل کیا ہے؟ روزہ رکھنا افضل ہے یا روزے کو ترک کرنا افضل ہے؟ یہ ہے سوال۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں آج کل سفر میں اتنی آسانی ہو چکی ہے، اگر ہوائی جہاز میں اچھی گاڑی میں انسان سفر کرے تو سفر کی کوئی تھکاوٹ اس کو محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں سفر میں ہوں۔ تو اب اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس کے لیے افضل کیا ہے؟ روزہ رکھنا افضل ہے یا روزے کو چھوڑنا افضل ہے؟ تو اس حوالے سے فقہاء نے فرمایا کہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ روزے کو چھوڑ دے گا تو اس کی قضا کب کرے گا؟ رمضان کے بعد، شوال کے مہینے میں کرے گا یا کسی اور مہینے میں کرے گا۔ اب جب رمضان کی قضا شوال کے مہینے میں کرے گا تو یہ بتائیے کہ جو قضا کر رہا ہے رمضان کے علاوہ کے مہینے میں، کیا قضا کرنے پر اس کو وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر فضیلت حاصل کرے؟ تو اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر سفر آرام دہ ہو اور کوئی اس کے اندر مشقت نہ ہو تو اس صورت میں چاہیے کہ وہ روزہ کو ترک نہ کرے، روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی ہے۔ مزید جو ہے اس حوالے سے گفتگو کل ہوگی، اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت انسان کو رخصت دے دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔